نے یہ دعا فرمائی کہ سعد نے ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور تیرے تیر کو ٹھیک نشانے پر لگائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ یہ بہادر مجاہدہ جو کہ زمین پر تیر لگنے کے باعث گر گئی تھی، وہ پھر دوبارہ اٹھی اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئیں۔ یہ بہادری کا اور شجاعت کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ لیکن ایک اور واقعہ بھی غزوہ احد کے حوالے سے کہ جب مسلمان شکست کھا کر لوٹنے لگے اور غزوہ احد کا یعنی یہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے اندر ابتری پھیل گئی، انتشار ہو گیا اور کچھ وہ دور ہٹنے لگے اپنے مقام سے، تو اس وقت یہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی کہ جس نے انہیں رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس اپنے میدان میں لوٹنے پر مجبور کیا، کیونکہ آپ یہ اکثر کہا کرتی تھی اور یہ وہاں آپ نے کہا کہ تم سوت لے لو اور چرخہ کاٹو اور اپنے تیروں کو پھینک دو۔ یہ بیداری کی حالت کرانے والی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور یہ ان کے رجزیہ اشعار یا ان کی یہ باتیں ہی تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک قوت بھر دی اور ایک بیداری کی لہر دوڑا گئی اور وہ واپس اپنے میدان میں لوٹ آئے۔ ناظرین گرامی، ادھر بہادری کی بات ہے، ادھر شجاعت کی بات ہے، میدان جنگ کے اندر ایک خاتون کا کردار ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و شفقت کا بھی اظہار۔ اس حالت میں کہ جب جنگ احد میں انتشار بھی ہے اور کافر اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری سے کہیں دور نہیں تھی۔ آپ اسی وقت روانہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی اور ان کی خیریت کی خبر لینے کے لیے ایک طرف چل دیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح دیکھتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا فرماتی ہیں۔ کچھ یہی حال غزوہ خیبر میں بھی ہوا کہ جس طرح سے غزوہ احد میں آپ نے اپنی بہادری اور جانصاری اور جانفشانی سے اپنا کردار نبھایا، غزوہ خیبر میں بھی کچھ اسی طرح کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور جو کہ یقیناً کچھ کم نہیں ہے اور خطرناک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ 20 خواتین تھیں جو کہ غزوہ خیبر میں شامل ہوئی تھیں، ان میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، حضرت امارہ بھی تھیں اور حضرت علا انصاریہ وغیرہ بھی تھیں، اور لیکن اس میں ان کے اپنے صاحبزادے جو کہ حضرت ایمن تھے وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اس پر یہ ایک بحیثیت ماں کے ان کو بزدلی اور اس کو خوف پر معمور کرتی ہیں اور انہیں شرم دلاتی ہیں یا انہیں آر دلاتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ایمن، وہ اسلام کے ان جانثار اور سرفروشوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی خاطر اپنی جان کو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر نچھاور کرنے کی کوشش کی اور کسی بھی تکلیف سے پریشانی سے گھبرائے نہیں۔ یہاں پر یہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ اپنے گھوڑے کے بیمار ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے یا سواری کی وجہ سے اس غزوے میں شامل نہ ہونے کو حضرت حسان بن ثابت نے اپنے قصیدے میں اپنے اشعار کے ذریعے اس عذر کو بھی بیان کیا، اور اس جو بہادری ہے اور ان کی والدہ کی جو کردار اور شجاعت ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، انہوں نے جو اپنے اشعار کہا تھا، ان میں اشعار کہے تھے، ان میں اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایمن کو اس کی ماں نے کہا کہ تو بزدل ہے اور خیبر کے بہادروں میں تیرا شمار نہیں ہوتا، حالانکہ ایمن بزدل نہیں ہوا بلکہ اس کی سواری کو تکلیف ہو گئی نشہ اور آٹا ملے پانی کی وجہ سے، اور اگر اس کی سواری کی یہ حالت نہ ہوتی تو وہ یقیناً الٹے ہاتھ سے لڑنے والا شہ سوار میدان میں ہوتا، لیکن روک دیا اس کو اس کی سواری نے، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی سواری میسر نہ تھی۔ جو آپ پہ قربان ہو جائے۔ ناظرین گرامی، ایک خاتون مجاہدہ کی اپنی بہادری اور اپنے بیٹے کی بہادری کو یہاں پر حضرت حسان نے اپنے اشعار میں اپنے قصیدے میں جس طرح سمویا، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ بات اب صبر کی ہو جائے، ثابت قدمی کی ہو اور اللہ کی رضا کی ہو تو سریہ موتا کو یاد کر لیجئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے ہیں جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلامی لشکر کے امیر بنتے ہیں اور دوران جنگ شہید ہو کر اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں۔ اس شہادت کے ساتھ ساتھ جناب حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم بھی شہید ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کے شہادت ہونے کی خبر مدینے میں جا کر سنائی تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت صبر اور ثابت قدمی سے اس خبر کو سنا، اور پھر اپنے بیٹے کو بھی صبر کی تلقین کی اور اس کے دل میں ثابت قدمی اور بہادری کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ مشرکین سے اپنے والد کا انتقام لے سکے۔ اس تاریخی کردار میں ہمیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بہتر مثال قائم ہوتی نظر آتی ہے جو صبر و تسلیم کے حوالے سے اور برضا الہی کے حوالے سے ہے۔
سریہ موتا کے بعد غزوہ حنین کی اگر بات ہو تو جناب حضرت ام ایمن دوسری خواتین کے ساتھ تشریف لے جاتی ہیں، اور اس میں ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسامہ اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مقرر کرتی ہیں، اور یہ آپ کی چاہت سے بے مثال چاہت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور خود زخمیوں کی تیمارداری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند افراد تھے جنہوں نے آپ کی حفاظت کی اور جانثاری کے ساتھ آپ کی پوری حفاظت کی اور آپ کے ساتھ دلیری سے اس مقابلے میں شریک رہے، اس غزوے میں شریک رہے، ان میں یہ ان کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ایمن بن عبید اور حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ یہ سب موجود تھے، لیکن حضرت ایمن بن عبید شجاعت اور دفاع کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور نہایت حیرت انگیز مثالیں قائم کرتے ہیں، اور پھر شہید ہو کر اپنے رب کے حضور جا پہنچتے ہیں۔ یہاں پر بھی بیٹے کی شہادت کے بعد جناب حضرت ام ایمن کا جو رویہ ہے وہ بے مثال صبر کا رویہ نظر آتا ہے، اور انہوں نے اختیار کیا۔ جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں صفات کی بات ہو رہی ہے، خصوصیات کی بات ہو رہی ہے، تو خدمت کے حوالے سے بھی اب بات ہوتی چلے۔ آپ کا کس طرح سے خیال کیا کرتی تھی، کتنا آپ کا احترام کیا کرتی تھی، کتنی آپ کی توقیر کیا کرتی تھی، بالکل ماں کی طرح آپ کے اوپر اپنی محبت اور شفقت نچھاور کیا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ جن خاتون محترم کی بات ہو رہی ہے، نامور خاتون محترم کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کے سب سے بڑے عارف ہیں، انہوں نے ام ایمن کے نفس کے خلوص کو اور دل کی پاکیزگی کو پہچان لیا تھا، اس لیے بڑا مرتبہ عنایت فرمایا، کیونکہ وہ اہل بیت نبوت سے بھی تعلق رکھتی تھیں۔ یہاں پر علامہ حلبی کتاب سیرت میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا مرتبہ تھا اور کیا احترام تھا۔ تو حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، اور آپ جب پانی پی چکے تو حضرت ام ایمن نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پانی پلائیے، اور جس طرح سے آپ نے کہا تھا تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے اور یہ سچ کہتی ہیں، اور پھر آپ نے انہیں پانی خود پلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام ایمن کے لیے مرتبہ احترام اور محبت اور شفقت کا ایک اظہار۔ ناظرین گرامی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت اور بے حد شفقت کیا کرتے تھے اور عزت دیا کرتے تھے، وہاں پر تمام اصحاب بھی آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کچھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا جو جناب حضرت ام ایمن کے حوالے سے تاریخ میں بہت مشہور ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جناب ایک مرتبہ جناب حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری عطا فرمائیے۔ اس وقت آپ نے خوش طبعی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ جی ہاں، ہم آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے، چونکہ آپ فربا اندام تھی اور پیرانہ سالی بھی تھی، تو اس وقت آپ نے عرض کیا کہ جناب یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ مجھے کیا سہارا دے گا، میں یہ اونٹنی کا بچہ نہیں لوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم تو آپ کو وہی دیں گے۔ جب آپ نے دوبارہ یہی کہا تو اس وقت بھی وہ حیرانی سے اس بات کو نہیں سمجھ پائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کس لیے فرما رہے تھے کہ آپ کے مذاق میں بھی ایک سچ بات چھپی ہوئی تھی، قدر و منزلت یہ اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ بچپن سے آپ کے ساتھ شریک تھی، اور یہی جیسا میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی آپ کی بہت قدر اور منزلت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کے پاس ان کی خبر گیری کے لیے آئے تو جناب حضرت ام ایمن نے انہیں دیکھا اور رونے لگی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمانی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس پر ان دونوں حضرات میں بھی رقت طاری ہو گئی۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ اہل بیت کا حصہ ہیں، پاکیزگی کا نمونہ ہیں، دور نبوت میں بھی تمام سختیوں میں تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنے پردہ فرمانے کے وقت آپ سے راضی تھے۔ 23 ہجری میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی تو بہت روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج اسلام کمزور پڑ گیا۔ ان سے کل 5 احادیث مروی سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ام ایمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں وفات پاتی ہیں،
کتنی خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ پاک باز اور پاک دل خاتون جن کا ہم نے آج تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اما جان کہا کرتے تھے، یقیناً پاکیزگی کا نمونہ تھی، جبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر اپنی محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، زندگی میں ہی اپنی جنت کی بشارت پانے والی خاتون کا ذکر اور گفتگو آپ نے سنی۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا پیارا ہو جا